وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم محمد اشرف خان صاحب، اور میری دینی برادری سے تعلق رکھنے والے دیگر حاضرین، سامعین، اور میری ان گزارشات کو سننے والی میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا. صوفی عبدالحمید صاحب اپنے انداز میں گلہ فرما رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں سے سیلاب کی آزمائش سے گزرنے کے بعد ہم لوگ علاقے میں کھیل گئے. جب تک والد صاحب زندہ رہے وہ دعا میں آپ کے ساتھ یہاں شرکت کرتے رہے. میرا معاملہ تھوڑا اس لحاظ سے مختلف ہے کہ میری سروس کی مصروفیات میرپور آزاد کشمیر، چکار، گنج بٹہ اور عبدی کوٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کی خرابی اور دیگر کئی ایک مسائل. تاہم الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور اس پر بڑا اطمینان ہے. لوگوں نے کہا تھا سیلاب آ گیا اور حصہ بقا میں چلا گیا، تو آج اللہ کے فضل و کرم سے حصہ اتنا پھیل چکا ہے، وہ ایک محلے سے پورا شہر بن گیا ہے، اور جہاں ایک مسجد تھی آج 5 مسجدیں ہیں. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آتی ہے کبھی کبھی بندوں پر، لیکن اس کی حکمت کو وہ سمجھتا ہے. تاہم پھر بھی آپ لوگوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسی ناچیز کی محنت ہے کہ حصہ کی مرکزیت قائم ہے اور پہلے سے بہتر انداز میں قائم ہے.
اللہ پاک ہماری محنت کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے، ہمیں آزمائشوں سے بچائے، امن اور عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ میں اس مسجد کی سنگ بنیاد میں موجود تھا اور آج اس کی تکمیل کے بعد جو پہلا ختم قرآن کا پروگرام ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس میں بھی آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آپ حضرات نے جس انعامات سے، جس اخلاص کے ساتھ محنت کی اور اللہ کے اس گھر کی تعمیر کے اندر اپنا جان و مال صرف کیا، اللہ پاک آپ کی محنت کو اپنی رضا کے لیے قبول کرتے ہوئے سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اس محلے میں اللہ پاک اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور اللہ پاک ہمیں زمین و آسمان کی آفات سے محفوظ فرمائے، ہمارے جان و مال کے اندر اللہ پاک برکت فرمائے۔ حافظ وہیب صاحب نے قرآن سنایا، ان کے پیچھے پہلی نماز پڑھنے کا اتفاق ہے۔ جس دور میں انہوں نے حفظ مکمل کیا اس دور میں چارپائی پہ تھا، ان کی دعائیہ تقریب ہوئی، قاضی شمس الدین صاحب بلائے گئے جو والد صاحب کے شاگردوں میں سے ہیں غریب اللہ سے، لیکن میں اس تقریب میں شامل نہیں ہو سکا تھا، صحت اتنی ٹھیک نہیں تھی اور اس کے بعد بھی کہیں اتفاق نہیں ہوا، تو آج پہلی بار ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا اور قرآن سننے کا ان کی زبان سے یقیناً میں ان کے تلفظ سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ جس اچھے انداز سے یہ قرآن پاک کی ابھی تلاوت کر رہے تھے وہ کم حفاظ کو حاصل ہے۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے والدین کو، جعفر خان صاحب تشریف رکھتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ سارے خاندانی نسبت رکھنے والے بھی ہیں، دینی نسبت رکھنے والے جتنے محلے بھی ہیں، آپ سارے بزرگ اور بھائی میں سب کو مبارک دیتا ہوں۔ اللہ پاک انہیں والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے علم میں عمل میں برکت فرمائے اور انہیں مستقبل کے اندر بہت ساری کامیابیوں سے نوازے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، موضوع کا تعین تو پہلے سے ہو چکا۔ اس دن میں نے عرض کر دیا تھا آپ کے پڑوس میں پروگرام کے اندر کہ 27 رمضان میں جو ختم پروگرام ہو رہا ہے اس مسجد میں، تو موضوع کا عنوان ہوگا مسجد۔ تو آج اسی حوالے سے چند گزارشات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مسجد بنانا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام اس فرش زمین پر اترتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی کی نگرانی میں مسجد تعمیر فرماتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ طوفان نوح میں بیت اللہ مسمار ہو گیا تو بعد میں ان ہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کی۔ قرآن مجید کے پہلے سپارے میں جہاں بیت اللہ شریف کی تاریخ تعمیر کا بیان ہے، وہاں الفاظ یہ ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ نہیں کہا کہ بنیادیں کھود رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ اور جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اللہ کے حکم سے، اور وہ ریت مٹی کے نیچے جو بنیادیں چھپ چکی تھیں وہاں سے انہوں نے اکھیڑ کر مٹی کو، ریت کو ہٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نشانات بتائے اور انہی نشانات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ دیواروں کو تعمیر کیا اور بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سمیت جب اللہ کے حکم سے مکہ کی وادی میں اترتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ اترتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مکہ میں اترتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں۔ اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے قباء میں پہنچتے ہیں، جو مدینے کے مضافات میں ایک بستی تھی، گاؤں تھا، جہاں آپ نے
مختلف روایات کے مطابق 12 7 دن قیام فرمایا، تو وہاں قباء میں بھی آپ نے مسجد تعمیر کی، اور اسلام میں پہلا جمعہ، کیونکہ یہاں جمعہ آ گیا تھا تو پہلا جمعہ جو ہے نا یہ قباء کے اندر پڑا گیا، یہاں بھی آپ نے مسجد بنائی۔ پھر جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، جو یثرب تھا آپ کے آنے کے بعد مدینہ بنا، بلکہ مدینہ النبی کہلایا، تو یہاں پر بھی آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے مسجد کے لیے زمین خریدی اور مسجد بنائی۔ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت ادا فرمائی، اور پھر آپ نے وہاں مسجد تعمیر۔ اس کے بعد پھر آپ کے حجروں کی تعمیر اور باقی سارے معاملات۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ بنا کہ جہاں مسجد کی تعمیر انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، وہاں یہ بات بھی ہے کہ ترتیب میں مسلمان کی جو آبادی ہے اس کی بنیاد مسجد ہے۔ مسلمان کی آبادی کی بنیاد مسجد سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد پھر ساری ضروریات۔ اور مسجد کو کہا ہے شعائر اللہ، مسجد شعائر اللہ میں سے ہے۔ یہ شعائر اللہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے دوسرے سپارے میں یہ آیت ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی یادگاروں میں سے ہے۔ تو شعائر اللہ کی تعریف یہ ہے کہ ایسے نشانات، ایسی واضح چیزیں جو دین کی، اسلام کی، اللہ کی اور مسلمانوں کی پہچان کا درجہ رکھتی ہیں، انہیں کہتے ہیں شعائر اللہ۔ مثال کے طور پر جس گاؤں میں مسجد نظر آئے گی، دیکھنے والا دور سے جب دیکھے گا کہ یہ مسجد ہے، اس کا یہ محراب ہے، اس کا یہ مینار ہے، تو وہ فوراً پہچان لے گا کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اسے کہتے ہیں شعائر، یہ پہچان ہے ہماری۔ اسی طریقے سے نماز شعائر اللہ میں سے ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں گے یہ نماز پڑھ رہا ہے، یا 2 4 6 10 20 100 50 جمع ہے، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو دیکھنے والا فوراً دیکھ کے کہے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اسی طریقے سے جس آبادی میں اذان ہوگی تو اذان کی آواز سن کر سننے والا فوراً پہچان لے گا یہ آبادی مسلمانوں کی۔ میرپور میں ایک تھے حاجی عبد الکریم صاحب، پٹھان تھے، مقبوضہ کشمیر کے مہاجر، تبلیغی ساتھی تھے ہمارے، کبھی کبھی وہ سیروزہ میں بھی جایا کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے ایک اور ان کی بھی عجیب داستان ہے، پھر کبھی میں عرض کروں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم جموں میں رہتے تھے، تقسیم سے پہلے، آزادی سے پہلے جموں میں ہم رہتے تھے، تو ہم نے پہلے تو اپنے آبائی علاقے کو نہ چھوڑا، مکان ہے اور اس طریقے سے جائیداد ہے، زمین ہے، کاروبار ہے۔ لیکن جب یہ 6 نومبر کو، یہ بھی جو گزرا ہے، 6 نومبر کو ہندوؤں نے بہت سارے مسلمانوں کو سینکڑوں کی تعداد میں ٹرکوں پہ بٹھایا، گاڑیوں میں بٹھایا کہ تمہیں ہم پاکستان لے جاتے ہیں، اور آگے لے آ کر ان سب کو اجتماعی طور پہ قتل کر دیا۔ یہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے۔ اسی نسبت سے یوم شہدائے جموں منایا جاتا ہے 6 نومبر، آج بھی یہ منایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ تو خون ہوا، تو اس کے بعد ہم ڈر گئے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں رہنا مشکل ہے تو ہمیں چلے جانا چاہیے۔ کہتے ہیں ہم نے رات کے وقت وہاں سے سفر شروع کیا، جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، کیا بنے گا ہمارے ساتھ، نہ عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، افراتفری کا عالم۔ تو راتوں رات ہم نے سفر شروع کیا اور بھاگ رہے ہیں۔ جموں قریب ہے میرپور اور سیالکوٹ کے بارڈر پہ بالکل۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سوچا یہ کہ کوشش یہ کریں کہ صبح یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے، روشنی آنے سے پہلے کسی نہ کسی طرح ہم پاکستان کی حدود میں داخل ہو جائیں۔ وہ کہنے لگے ہم بالکل پریشان حال، پسینہ پسینہ، ہانکتے شانکتے ہوئے، اور اس طریقے سے رات کے اندھیرے میں جو ہے نا بھاگ رہے ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، عورتیں بھی ساتھ ہیں، ضروری کھانے پینے کی چیزیں بھی ہم نے احتیاط لے لی، باقی تو سب کچھ وہیں پہ رہے گا افراتفری میں۔ تو انتہائی پریشانی کا عالم تھا کہ رات ختم ہو رہی ہے اور پتہ نہیں اب ہم کہاں ہیں۔ جب انسان کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت ذرا اس منظر کو آپ ذہن میں لائیں۔ تو وہ کہتے ہیں اسی افراتفری میں، اس بھاگم بھاگ میں جا رہے تھے، اتنے میں اللہ اکبر کی صدا بلند۔ کہتے ہیں بس یہ اللہ اکبر کی جو صدا میرے کانوں میں پڑی،
مجھے کہنے لگے پروفیسر صاحب اس اذان کا جو مزہ آیا پھر ساری زندگی دوبارہ دوسری اذان کا وہ مزہ نہیں آیا. کیا مطلب کیا تھا؟ ایک تو اللہ اکبر کی صدا ایک مسلمان کے لیے اس ماحول میں ایک جذباتی ماحول تھا وہ، اور دوسرا یہ کہ اس اللہ اکبر کی صدا سے ایک طرح کا دل کا اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے کرم سے ہم مسلمانوں کی حدود میں داخل ہو گئے، مسلمانوں کے علاقے میں داخل ہو گئے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اذان شاعر اللہ میں سے، اور اسی طریقے سے لباس کے حوالے سے بھی مثلا داڑھی جو ہے یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، یہ مسلمان کی پہچان اور علامت. ویسے سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں لیکن ان کی داڑھی کا اپنا ایک انداز ہے، مسلمان کی داڑھی رکھنے کا اپنا ایک انداز ہے. یہ سلسلہ بعض اوقات گڑبڑ بھی ہو جاتا ہے. آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں کیونکہ آپ بلیغ ذہن رکھنے والے میرے بزرگ اور بھائی ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں، جہاں دیدہ ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک قانون تھا کہ کوئی مسلمان غیر مسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا اور لباس نہیں پہن سکتا، اور کوئی غیر مسلم مسلمان کی شکل اختیار نہیں کر سکتا اور مسلمان کا لباس نہیں پہن سکتا. آپ اندازہ کریں نا یہ کتنا زبردست قانون ہے. مسلمان کی اپنی شناخت قائم رہے اور یہ سلسلہ گڑبڑ نہ ہو، کیونکہ اس وجہ سے بعض اوقات حادثات بھی ہو جاتے ہیں. میرے ایک حفیظات ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم ریاض میں تھے، تو ریاض ایسا شہر ہے، ویسے جو ہے نا مکہ اور مدینہ حرمین اس میں تو کفار کا داخلہ جائز نہیں ہے، لیکن باقی جو عرب ہے سعودی عرب اس کے اندر غیر مسلم بھی آتے ہیں جیسے ریاض ہے یا دیگر شہر ہے. تو ہم ریاض میں تھے تو ادھر سے اذان ہو گئی، سب لوگ چلے گئے مسجدوں کو، بازار ہے، مارکیٹ ہے، جو بھی ہے، دکاندار ہے، گاہک ہے، وہاں تو دکانوں کو اسی طرح چھوڑتے ہیں چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اور وہاں پہ حکومت کی طرف سے فورس متعین ہے کہ اگر کوئی نہیں جاتا تو اس کو پھر ڈنڈے کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے مسجد کے اندر، ان کی ذمہ داری ہے. وہ کہنے لگے ہم سب مسجد کو جا رہے تھے تو کوئی 2 سکھ نوجوان وہ بھی اس مارکیٹ میں. اب وہ سکھ وہ بھی اسی طرح بارش داڑھی والے پگڑ شگڑ میں بند ہو گئے. تو ان شرطوں کی جب نظر ان پہ پڑی تو انہوں نے اس کو دھکا دینا شروع کر دیا، صلی اللہ. تو ان کو دھکے دیتے ہوئے لے جا رہے ہیں مسجد کی طرف. وہ آگے سے کہتے ہیں انا سکھ انا سکھ انا سکھ، یہ کہتے ہیں صلی. تو آپس میں بس ان کا وہ معاملہ چل رہا ہے، وہ ان کو دھکا دے رہے ہیں. تو جب ایک سکھ نے جب زور سے کہا انا سکھ تو شرطا کہنے لگا اول صلاح بعد سکھ، پہلے نماز پڑھ بعد جو بلا ہے. وہ کہتے ہیں اتفاق سے ہم قریب تھے، ہم نے اس چیز صورتحال کو بھانپ لیا تو ہم قریب آئے اور اس شرطے کو بتایا کہ یہ کہتے ہیں انا سکھ یعنی انا غیر مسلم، کہ میں مسلمان نہیں ہوں، اس لیے میرا نماز کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. تو تب جا کے ان بیچاروں کی جان چھوٹی. تو یہ شناخت کے گڈ مڈ ہونے کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا. تو کہہ یہ رہا تھا کہ داڑھی رکھنا یہ کیا ہے، یہ بھی مسلمان کی شناخت ہے، اذان بھی مسلمان کی شناخت ہے، مسجد بھی مسلمان کی شناخت ہے، نماز بھی مسلمان کی شناخت ہے. ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، جہاں مساجد کی تعمیر انبیاء کی سنت ہے، وہاں مساجد کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہے. قرآن پاک کی سورہ نور فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جن کا خدا پر اور آخرت پر ایمان ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے فرمایا جس آدمی کا تم تعلق مسجد کے ساتھ دیکھو، مسجد کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے، مسجد کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جس کا زیادہ وقت مسجد میں گزرتا ہے، تم اس کے ایماندار ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہم سنتے علماء سے کہ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، وہ تپش وہ گرمی، جب اللہ کے عرش کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے
جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، جسے مسجد کے ساتھ محبت ہے۔ ضروریات انسان ہے، باہر نکلتا ہے، جاتا ہے قصبے معاش کے لیے، کام کاج کے لیے، لیکن بس جو ہی فارغ ہوا بھاگا بھاگا مسجد میں آتا۔ جس آدمی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو، جس کے دل کے اندر مسجد کی محبت ہو، فرمایا یہ قیامت کے دن معاشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ دو معنی مسجد کے، ایک معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ مسجد۔ ویسے تو مسلمانوں کے لیے ساری روئے زمین مسجد ہے، ساری روئے زمین مسجد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتیازی اوصاف ہیں انبیاء کرام میں، ان میں سے ایک یہ خصوصیت کہ وجعلت لِیَ الْأَرْضُ كُلُّهُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، میرے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ جہاں مسلمان کہ نماز کا وقت آ جائے، وہ کسی کام کاج کے سلسلے میں کسی صحرا میں ہے یا جنگل میں، پہاڑ کی چوٹی پر ہے یا کسی میدان میں، کھیت میں ہے یا کہیں دکان پر، جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے، سواری پر سوار جدھر بھی ہے، وہ وضو کرے، بظاہر دیکھے کہ ایسی کوئی جگہ جہاں کوئی گندگی نہیں نظر آتی، صاف ستھری جگہ دیکھے تو وہاں پہ وہ نماز پڑھے۔ پہلی امتوں کے لیے سہولت نہیں تھی۔ وہ اگر وہ سامنے پہاڑ کی چوٹی پہ جنگل میں ہے، اذان ہو گئی، مسجد حصہ میں ہے، تو یہاں پہنچ کے نماز پڑھو۔ یہ سہولت اس امت کے لیے ہے۔ بے شمار خصائص ہیں۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، ایک حدیث ہے کہ اللہ پاک نے مجھے 6 خصوصیات عطا فرمائی۔ اوتیت بجوامع الکلم، سب سے پہلے مجھے جامع کلام عطا فرمایا اللہ نے۔ وہ جامع کلام قرآن پاک بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نطق بیان ہے وہ بھی جامع کلام میں شامل ہے۔ قرآن پاک جامع کلام ہے، کیا مطلب؟ جس کے الفاظ تھوڑے اور مفہوم اتنا زیادہ، اتنا وسیع، آپ اندازہ کریں 1500 سال سے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی جا رہی ہیں، اس کی تشریح کی جا رہی ہے، علماء نے زندگیاں اپنی کھپا دیں اور ان کی عمریں ختم ہو گئیں، اور قرآن کی تفسیر اور تشریح ہو رہی ہے۔ آج بھی ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ قرآن کو سمجھنے کا حق ادا ہو یا اس کی تشریح کا حق ادا ہو۔ تو یہ اتنا جامع کلام ہے اللہ پاک، اور اسی حوالے سے اللہ پاک نے چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں اس طرح کے معیار کا کلام بنا کے پیش کرو۔ لیکن نہ کل ہو سکا، نہ آج، اور نہ آئندہ ہوگا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ آج نہ کر سکے اور نہ آئندہ تم یہ کر سکو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو قرآن پاک کی سورت ہے، سورہ کوثر، الفاظ کے لحاظ سے سب سے مختصر سورت، اسے کاغذ پہ لکھا تو اسے کعبۃ اللہ کے دروازے پہ لٹکا دیا۔ اس سے پہلے 7 عرب کے جو مشہور شعراء تھے ان کا کلام، جسے سبع معلقہ کہتے ہیں، وہ 7 شعری مجموعے جو لٹکائے گئے تھے بیت اللہ پہ، جنہیں چنا گیا تھا کہ یہ شاہکار کلام، وہ 7 بھی لٹک رہے تھے، تو 8ویں 7 سورت لٹکا دی انہوں نے لکھ دی۔ تو عربوں کا جو سب سے اس دور کا بڑا شاعر تھا، لبید اس کا نام تھا، وہ آیا، اس کی نظر پڑی اس چٹ پہ، وہ تو قصیدے تھے نا، بڑے بڑے خاصی عبارت تھی، یہ 3 جملے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب اس کی نظر پڑی، اس نے پڑھا، اس کو ایک بار پڑھا، دوسری بار پڑھا، تیسری بار پڑھا، بار بار پڑھا۔ اب قرآن کی تو اپنی ایک کشش ہے، اپنی ایک جاذبیت ہے، اپنا ایک انداز ہے، تو بس کھو گیا اس کے اندر، اور سوچتا رہا، تو پھر اس سے اور کچھ نہ بن پڑا تو نیچے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے جامع کلام۔ پہلی خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ عطا فرمایا۔ تو پھر آپ کی اپنا مجھ کو بیان، قرآن تو ویسے بھی ایسا ہی فصیح مجموعہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی فصاحت عطا فرمائی، آپ کی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے، میں 2-3 آپ کے سامنے بطور مثال پیش کرتا ہوں۔ میں نے کوئی ایک تقریری جو مجموعہ لکھا ہے، اس کا مسودہ تیار ہے، ابھی انشاءاللہ چھپوانے کا ارادہ ہے چھٹیوں میں، تو اس میں ایک موضوع میں یہ ساری چیز میں نے شامل کی ہے۔
اور خاصی تفصیل اس کے اندر میں نے تو حوالہ جات بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غزوہ بدر جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر میں آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا اور ایک جملے میں اس دن کی اہمیت بتائی کہ آج کے دن کی اہمیت کیا ہے، نزاکت کیا ہے. ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا. وہ جملہ کیا ہے؟ فرمایا الیوم لہو ما بعد، الیوم لہو ما بعد. آج کا جو دن ہے اس پر قیامت تک آنے والے زمانوں کا دار و مدار. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج کے دن پر قیامت تک آنے والے زمانے کا دار و مدار ہے. آج مسلمان کامیاب تو قیامت تک اسلام باقی، آج مسلمان ناکام تو ہمیشہ کے لیے معاملہ ہے. ایک جملہ ہے. ایسی احادیث مثلا انما الاعمال بالنیات، یہ دو جملے ہیں. انما الاعمال بالنیات دو لفظ ہیں، لیکن یہ کیا، یہ علوم کا سمندر ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے اور سارے دین کا نچوڑ ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث کو مرتب کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے اس حدیث کو لائے. بخاری کی پہلی حدیث یہ انما الاعمال بالنیات. ایک اور حدیث کو طور مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے حوالے سے، خرچ کرنے کے حوالے سے، کنجوسی اور سخاوت کے حوالے سے ایک ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی ما اعلی من اقتصد. دو جملے ہیں، ما اعلی من اقتصد. وہ آدمی کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، مجبور نہیں ہوگا جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرے گا، جو خرچ میں اعتدال اختیار کرے گا. ما اعلی من اقتصد. دو جملے ہیں. جو خرچ میں اعتدال کی راہ اپنائے گا، نہ فضول خرچی کرے اور نہ کنجوسی کرے، جو اعتدال کی راہ اپنائے گا وہ کبھی تنگ دست اور مجبور نہیں ہوگا. باقی زبانوں کے اندر بھی اس کے لیے ہیں. اردو میں ہے کہ جتنے تمہاری چادر ہے اتنے تم پاؤں پھیلاؤ. انگریزی میں ہے کہ کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاس، جتنا تمہارا کپڑا ہے اس کے مطابق جو ہے نا تم قمیص بناؤ. اور عربی کے اندر آپ کا یہ جملہ ما اعلی من اقتصد، ساری اقتصادیات کی بنیاد ہے، ساری معیشت کی بنیاد کہ کفایت شعاری پر دار و مدار ہے انسان کی کفالت، کفایت شعاری. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. سارا حدیث کا ذخیرہ اٹھا کے دیکھیں تو قیمتی موتی ہیں وہ سارے علم کی اور معلومات. اور دوسرا فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ نے مجھے روب عطا فرمایا، روب کے ذریعے میری مدد. دیکھنے والا اگر وقت کا پہلوان بھی ہے تو جب آپ پہ نظر پڑتی تھی تو تھرانے لگتا، کانپنے لگتا. ایسا روب اللہ پاک نے عطا فرمایا، ایسا روب عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہلوان کو، جو عرب کا مشہور پہلوان تھا، اس کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے. تو اس نے کہا تو کشتی لڑ لے. پہلے میرے ساتھ کشتی لڑنا، اگر کشتی نے مجھے بچھاڑ دیا تو ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لوں گا، اسلام قبول کر لوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ منظور ہے. ہمارے پیغمبر نے اس دین کے لیے کشتیاں ہر طرح کی قربانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکھاڑے میں اس نے وہ اپنے داؤ پیچ آگے پیچھے کو ایکسرسائز کی، جس طرح ہوتا ہے اپنے آپ کو بات کرنے کے لیے. تو بڑا اس نے جو ہے نا ٹینٹ شرٹ نکالے اور آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھایا اور پھر زمین کے پٹا. اللہ پاک نے انبیاء کرام کو جو قوت عطا فرمائی ہے کسی کی قسمت جاگنے پہ آئے تھے. وہ نصرت بالرعب، ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، ایسا روب عطا فرمایا. اور فرمایا وجعلت لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. جہاں نماز کا وقت آیا آپ نماز پڑھ. اور آپ نے فرمایا
کہ وہ خلت لی الغنائم، میرے لیے صدقے خیرات کا مال حلال کر دیا۔ پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ غنیمت کا مال، صدقے کا مال میدان میں چھوڑ دو، آسمان سے آگ آئے تو وہ کھا کے چلی جائے، تو یہ قبولیت کی علامت ہے۔ اب اس کے دو نقصان تھے۔ ایک تو یہ نقصان تھا کہ اگر آسمان سے آگ نہ آئے، ایک آدمی نے صدقے کا مال وہ سامنے میدان میں چھوڑا، آسمان سے آگ نہ آئے اور نہ کھائے تو ساری دنیا پہ یہ بات اشکارا ہوگی کہ خدا نے اس کا صدقہ قبول، بے عزتی ہو گیا جناب۔ اور دوسرا نقصان یہ تھا کہ آگ آئے اور کھا کے چلی جائے، ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ نے اس امت کے لیے آپ کی وساطت سے صدقے اور غنیمت کے مال کو نہ صرف حلال قرار دیا بلکہ یہ ہدایت فرمائی کہ اسے معاشرے کے غریب لوگوں میں تقسیم کرو، تمہارا صدقہ بھی قبول ہو جائے اور غریب کی ضرورت بھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے کافی اور شافی بنا کے بھیج دیا، اور کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں۔ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پہ انبیاء کے سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، ویسے تو ساری روئے زمین مسلمان کے لیے مسجد ہے، لیکن یہ مسجد کے نام سے بننے والی جو خاص عمارتیں ہیں، یہ خاص جو مکانات ہیں، جو خاص جگہ ہیں، تو ان کی اپنی ایک خصوصیت ہے، اور مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ اور اس حوالے سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ جن کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ بے شک یہ ذاتی ملکیت زمین ہے اشرف خان صاحب کی، انہوں نے وہ 1 کنال زمین مسجد کے لیے دی، جب اس پہ جو ہے نا انہوں نے سارا اپنا ہی خرچ کر کے مسجد بنا دی، اب ان کی وہ ملکیت ہے، اب وہ سارے مسلمانوں کی ملکیت ہو، اس لیے کہ مسجد کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ جب یہ مسجد بن گئی، ویسے یہ زمین تھی لیکن اس میں مسجد بنا دی گئی، بے شک بنانے والا اپنی زمین پہ بنائے، سارا خرچ خود کرے، جب تعمیر ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی تو اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ سارے مسلمانوں کی، اس میں سارے مسلمانوں کے حقوق برابر ہو۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی ملکیت ہیں، اور مسلمان اس کے اندر حقوق کے لحاظ سے برابر ہیں۔ اور دوسری بات فرمائی فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو تم مت پکارو، اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ویسے بھی اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یہ شرک ہے اور گمراہی ہے، لیکن چیز آئے کہ مسجد کے اندر جہاں پکارنا ہی اللہ کو چاہیے وہاں آ کر کسی دوسرے کو پکارا جائے۔ جیسے مسئلہ ہے کہ مانگنا بری عادت ہے، بہت کبھی عادت کہ انسان ایسے ہی مانگنا شروع کر دے، اس کی سخت مذمت ہے اسلام کے اندر، لیکن فرمایا مسجد میں آ کے لوگوں سے مانگنا اور زیادہ قابل مذمت، اس لیے کہ مسجد جگہ ہے اللہ سے مانگنے کے لیے، تو یہاں آ کے بھی آدمی کسی دوسرے کے سامنے دے جولی پھیلائے اور ہاتھ پھیلائے 2 روپے 200 5 روپے 200، تو مسجد کے اندر اللہ کے سوا کسی سے مانگنا اور زیادہ قبیح عمل ہے۔ تو فرمایا مساجد اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی مسجدوں میں اسے پکارا جائے۔ کسے پکارا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی کی کوئی بڑائی نہیں، کوئی بڑا نہیں ہے اس کائنات کے اندر، حقیقی بڑائی کا مالک اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ۔ اور حالات ہمارے سامنے ہیں، تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ واقعی اس کائنات کے اندر بڑائی کا مالک صرف اللہ ہے۔ بڑے بڑے آئے جنہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ کہا، شہنشاہ کہا، حکمران کہا، انقلابی کہا، اور بادشاہی کے دعوے کیے، بادشاہی کو چھوڑو خدائی کے دعوے کیے، لیکن ان کا انجام ہمارے سامنے ہے، اور ثابت ہو گیا کہ اس کائنات کے اندر بڑائی کا اگر کوئی مالک ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے۔ غرور تھا، نمود تھی، اور ہٹو بچوں کی تھی صدا، آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ کرسی اقتدار پر بیٹھ کر اپنی بساط کو بھول جانے والے اور تکبر اور غرور کے وہ پتلے جن کے ایک اشارے پہ ہزاروں قتل کیے جاتے تھے، جن کے ایک اشارے پہ جو ہے نا لوگ اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے جب پکڑ آئی، ایسی پکڑ آئی کہ جس ملک کے وہ حکمران ہیں، ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس ملک کے اندر انہیں دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں ہے، دفن ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ ان کا انجام دنیا والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔
ایسا ایسا انجام ہوا. فرعون جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہتا تھا، اللہ نے اسے دریا کی موجوں کے حوالے کیا اور غوطے کھاتا ہوا اور ہاتھ ملتا ہوا جو ہے نا وہ اس کے اندر غرق ہو گیا. نہ اس کا لاؤ لشکر اسے بچا سکا، نہ اس کی حکومت بچا سکی، نہ اس کا خزانہ بچا سکا، نہ اس کے دعوے بچا سکا. تو میرے دوستوں بزرگوں، اس کائنات کے اندر حقیقی شاہی کا مالک کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک. اللہ کا قرآن ہے، یہ سچائیوں کا علم بردار ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ ہے حقیقی بادشاہ، جسے چاہے بادشاہی عطا کرے اور جس سے چاہے چھین لے. اور آپ کی اگر توجہ کا عمل ہے، یاد رکھو بادشاہی کا ملنا بھی امتحان ہے اور بادشاہی کا چھن جانا بھی امتحان ہے. یہ سارے امتحان کے عنوان. صحت کا ہونا بھی امتحان ہے اور بیماری کا آنا بھی امتحان ہے. دولت کا ہونا بھی امتحان ہے اور غربت کا آ جانا بھی امتحان ہے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اور داؤد علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو بادشاہیاں دے کر آزمایا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ بھی کیا تھی؟ آزمائش تھی. اور اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کر کے آزمایا. یاد رکھنا یہ سارے کے سارے امتحان کے عنوان ہیں. لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، بیماری، دکھ اور پریشانی والے امتحان میں کامیاب ہونا تو ممکن ہے، اس کے زیادہ چانس ہیں. لیکن دولت اور شاہی والا جو امتحان ہے، اس کے اندر ناکام ہو جانے کا بڑا خطرہ ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو خدا یاد آ ہی جاتا ہے. ارے جی مولوی صاحب ہم تسی بھی دعا کریں، ارے باجی صاحب سے بھی کوئی ختم خیرات کو صدقہ، وہ اللہ استغفار پڑھنا بندہ شروع کر سکے. لیکن جب دولت ہو، اقتدار ہو، اس وقت خدا کو یاد کرنا یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. خلق الانسان ہلوا اذا مسہ الشر جزوا واذا مسہ الخیر منوا. ہم نے انسان کو ہلوا بنایا. وہ ہلوا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جب تھوڑی سی تکلیف آئے تو واہ ویلا شروع کر دے. مر گیا میں، وہ مرے سوا خدا کو کوئی نہ کھایا نہ. اسدل آگے کا بڑا مشہور آدمی گزرے ہے نا، اس کے بارے میں اللہ پاک معاف فرمائے. وہ بیچارے بھی تائیں تیار شردا دے جانا تو کری پانی سی شردا تک جانا مطلب ہے گوئے چکڑا پہ ڈبے گا، کڑیاں پھٹی گیا. وہ جی آیا دی لگے جی ٹائم ارسر کی کوئی کری نہیں تو دی لگے جی جب آیا مطلب ہے اس دھوگے اوترا بچ آیا تو پھر وہ تو چاڑ جڑیا تو پھر مطلب چمکنا شروع ہوا. پھر جڑیا چاڑ وہ تو مڑ کے آتا ہے ہاں ہوں اکھیاں کھول کو دیکھ کی دانا رے لینا. یہ شر جزوا، تھوڑی سی تکلیف آ گئی تو واہ ویلا شروع کر دیا. یہ ہے انسان کی فطرت. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اللہ پاک اسے نعمت عطا کر دے، مال دے دے تو منوا اکڑا ہوا، پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں. آزان ہو رہی ہے، مسجد ہے، نماز ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے. منوا پھر ننگ درنگ، ناچ گانا، ہاں جی بکواس. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، پریشانی کے نام سے، بیماری کے نام سے، تنگ دستی کے نام سے جو اللہ امتحان لیتے ہیں، اس میں کامیابی آسان ہے. اور اگر دولت کی وجہ سے اللہ پاک امتحان لیں، صحت میں امتحان لیں، بادشاہی میں امتحان لیں تو پھر چانسز بڑے کم ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ یہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. لیکن اللہ پاک نے انسانی تاریخ ہمارے سامنے اس لیے رکھی. یہ تاریخ کیا ہے؟ فرمایا تاریخ کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو. ماضی کے اندر جو اقوام گزری ان کے حالات و واقعات کو پڑھ کر اپنا قبلہ درست کر لو.
کہ اگر تکبر کی وجہ سے اس سے پہلے کوئی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہوا تو میں بھی نہیں ہو سکوں گا، ظلم کی وجہ سے اگر اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی کامیاب نہیں ہوا، اسے استحکام نہیں ملا تو میں بھی نہیں ٹھہر سکوں گا۔ آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کا بلیر ہے کہ بش ہے، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھو دنیا کے اندر کافروں کی حکومتیں اللہ نے برداشت کی ہیں، ظالم مسلمان بھی ہوا اس کی حکومت خدا نے برداشت نہیں، ظالم زیادہ دیر نہیں چلے گا، ظلم کا انجام رسوائی اور ذلت ہوتی، ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون آخر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ یہ بے گناہ انسانوں کا ہزاروں کا جو خون کیا جا رہا ہے روزانہ، محض اپنے مکروہ مفادات کے لیے، مکروہ دنیاوی مفادات کے لیے انسانیت کا جو قتل عام ہو رہا ہے، کیا اللہ پاک نہیں دیکھ رہا ہے؟ نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈب گرفت اس کی در اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کو، وہ مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو ایسا پکڑتا ہے پھر دنیا والوں کے لیے اس کا انجام ادھر کا سامان بنتا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک عراق کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور کفر کی جلغار کو اللہ پاک ناکام فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ حقیقی بادشاہی کا مالک کون ہے؟ اللہ، حقیقی اختیار اللہ کا ہے، حقیقی عظمت اللہ کی ہے اس دنیا کی۔ اللہم مالک الملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز سے قدرت رکھتا ہے، وہ جس طرح بادشاہی دینے پہ قدرت رکھتا ہے چھین لینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، جس طرح وہ اقتدار دینے پہ قدرت رکھتا ہے چھین لینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، جس طرح وہ دولت دینے پہ قدرت رکھتا ہے لے لینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احد، مسجد کے اندر اللہ کی بڑائی کے علاوہ کسی کی بڑائی مت بیان کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ ہی کی بڑائی بیان کی جائے۔ مساجد اس لیے بنائی جاتی ہے اس کے اندر شور و غل نہ ہو، کسی دوسرے کی بڑائی کا ذکر نہ ہو، کوئی اور قصیدے نہ پڑے جائیں، کوئی اور دنیا کے مفاد کی بات اور سیاست نہ پڑی جائے، مسجد کے اندر صرف اور صرف اللہ کی بڑائی کی بات ہونی چاہیے۔ یہ مسجد کا تقدس ہے، یہ مسجد کا احترام ہے۔ فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، صرف اللہ ہی الہ ہے، صرف وہی حاجت روا ہے، صرف وہی مشکل کشا ہے، صرف وہی کارساز ہے، صرف وہی رب اور پروردگار، اور وہ حقیقی پروردگار، وہ حقیقی پروردگار ہے، وہ حقیقی مشکل کشا، حقیقی رب ہے۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک ایسی ہستی دیکھی جو سارے نبیوں کی امام نظر آئی، سارے مرسلین کی مقتدا نظر آئی، جو خاتم النبیین ہیں، جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جو ساری کائنات میں افضل ہیں، جن کے چہرے کی قسمیں رب کھا رہا ہے، جن کی زلفوں کی قسمیں رب کھا رہا ہے، جو مسکراتے ہیں تو جنت مچلتی ہے، جو غصے میں آتے ہیں تو جہنم ابلتی ہے، جن کے پسینے کی خوشبو سے کائنات معطر ہے، جس کے شہر کی گلیوں کی قسمیں رب آسمانوں پہ کھا رہا ہے، جو سارے نبیوں کا امام اور مقتدا ہے، جس کی پرواز کی بلندی کی یہ انتہا ہے کہ وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں فکر انسانی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کسی انسان کا پہنچنا تو درکنار، فکر انسانی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ میں نے جب اس کی یہ شان دیکھی، اس کا یہ مقام دیکھا، دل چاہا اسی کے سامنے جھک جاؤں اور سب کچھ اسی سے مانگ لوں، لیکن جب میں ان کی سیرت کے حوالے سے ان تک پہنچا تو میں نے دیکھا ساری کائنات سو رہی ہے، وہ آنسو کی برسات میں کسی اور کے سامنے سجدہ رہی ہے۔ ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے اگر تو انہیں عذاب دے، تیرے بندے تیرا اختیار ہے، لیکن اگر میرے آنسوؤں کی لاج رکھ کے معاف کر دے تو تیرے جو ہے نا خزانوں کے اندر کوئی کمی معاف کر دے۔ ساری رات رو رہے ہیں، آنکھیں برس رہی ہیں، آنسو جاری ہیں۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے ضمیر نے رہنمائی کی کہ اب تو اس سے نہ مانگ، تو بھی اس سے مانگ جس کے در پر ایسے ایسے حسین سوالی نظر آئے۔ حقیقی داتا کون ہے؟ مشکل کشا اور حاجت روا کون ہے؟ اللہ۔ اس سے نہ مانگ، مانگ اس سے جس سے سارے انبیاء نے مانگا،
آدم علیہ السلام نے اندھیروں میں کس سے مانگا؟ بولو نا، اللہ سے مانگا. اور یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس سے مدد چاہی؟ اللہ سے مدد چاہی. یوسف علیہ السلام نے جیل کی تنہائیوں میں کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. نہ باپ یعقوب علیہ السلام، نہ دادے اسحاق علیہ السلام، نہ پردادے ابراہیم علیہ السلام، کسی سے مدد نہیں مانگی. آج کے تو بڑے مددگار سے بڑھائے تھے سارے چرسی سے پنگی. ہاں بڑا چرسی پنگی مار گیا تو چنڈا لڑکائے سجدے ہو رہے ہیں، دے بابا تو دے بابا، دے بابا تو دے بابا. بھائی اگر مانگتے بھی تو باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، دادے اسحاق علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، پردادے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ تھے، لیکن ان سے نہیں مانگا. کس سے مانگا؟ یوسف علیہ السلام نے جیل کی تنہائیوں میں کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. ہم بھی کس سے مانگے؟ یا اللہ مدد، یا اللہ مدد. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلثم کے کنارے پر ہیں، آگے پانی کی موجیں، پیچھے فرعون کی فوجیں. یا اللہ ہم تو پھنس گئے. انا لمدرکون کا لفظ قرآن میں. حافظ صاحب بیٹھے ہیں، ہم تو پھنس گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ یا موسیٰ یا موسیٰ. بنی اسرائیل رونے پیٹنے لگے، یا موسیٰ یا موسیٰ. مشرک کی پہچان ہی یہ ہے کہ جب وہ مشکل میں پھنستا ہے تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی میری بات؟ بنی اسرائیل جب پھنسے اور یقینی ہے بات کہ اب آئے گی فوجیں پیچھے سے، فرعون کا لشکر آئے گا، اب ہم تو پکڑے گئے مارے گئے، اب تو انہوں نے پکارا موسیٰ علیہ السلام نے. کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، یا موسیٰ انا لمدرکون. مشرک کی پہچان ہی یہ ہے کہ وہ مشکل میں خدا کو چھوڑ کر مخلوق کو پکارتا ہے. اور موحد کی اور مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ مشکل کے اندر کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے. مشرک اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو پکارنے والا. یا باول حق بیڑا تاک، یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. وہ صبح صبح ایک لائٹ ہوگی نا ام حبیبہ جس کا نام ہے، تو لوگوں کو مطلب ہے اس نال کوئی دلچسپی نہیں. نعت سمجھ کے لانے کہ قوالی سمجھ کے لانے نہ ہوتا تو میرا شرک کا پلندہ ہو سارا، کیونکہ لوگوں کو چسکے آواز دا اور صبح صبح کا وقت ہے دہلی روزے یا اور اس طرح کا وقت، تو مجبور ہونے لاشوں کے اس کڑی کو چلو کڑی کی آواز دے کرنا میں پہنی ہے. وہ ام حبیبہ لائی دیں گے میرے مولا علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دیں. اور کبھی کیا کہتی ہے؟ سارے نبی تیرے در کے سوالی. کیا یہ بکواس ہے؟ کوئی کسی کے در کا سوالی نہیں، سارے کس کے در کے سوالی ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو. آدم بھی اللہ کے در کا فقیر ہے، ابراہیم بھی اللہ کے در کا فقیر ہے، موسیٰ بھی اللہ کے در کا فقیر ہے، عیسیٰ بھی اللہ کے در کا فقیر ہے. ساری انسانیت کس کے در کی فقیر اور سوالی ہے؟ یہ تو انبیاء کی توہین کی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ابلاغ. یہ تو میرا بکواس ہے. اس انداز سے مت تم تعریف کرو میری کہ کسی دوسرے نبی کی عزت اور احترام کے اندر فرق آئے. لوگ صاحب بہت سمجھے. وہ مولانا عبدالحی عابد صاحب نے اپنی تقریر میں ایک دفعہ بتایا کہ اوکارا سے میں پار جا رہا تھا تو وہاں دریا کو ہوتا ہے تو ہم کشتی میں بیٹھے تو کشتی تھوڑی ڈگمگانے لگی تو ایک نے کہا باول حق کو بیڑا تاک. دوسرے نے کہا یا معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی. تیسرا ایک بیٹھا تھا بڈھا، اس نے کہا 11ویں آلیا پیرا ہمیں مدد ہے. ٹھیک ہے نا؟ آستے دیہاتی لوگ تو یہی کرتے ہیں بس آستے گجرا پراؤ دی من ضروری تلا. ہاں ٹھیک ہے، یا 11ویں آلیا یا 11ویں آلیا یا 11ویں آلیا. ہاں جی جس کو دیکھا یہ تو گئی ہے حالانکہ اور تلو ہٹی من دیکھو ہوتے ہیں. ہاں جان بچائیے. اس نے کہا 11ویں آلیا پیرا ہمیں مدد ہے تو دعا نارا بولیا خدا کو من باول حق کو بھی بے شک پکار دے، معین الدین چشتی کو بھی پکار، بڑے 11ویں والے کو نہ پکاری. اس ہے کیا ہر مشکل میں اس کو پکار دے آتے. اس ہے نا اس کو نہ پکاری اس واسطے کہ وہ بیڑا تارتا ہے 12 سال بعد
یارویں والا بیڑا کر دے کہانیاں کری تھی نا جھوٹیاں وہ بیڑا کر دے 12 سال بعد خدا کو مان اس کو نہ پکاری میں راتی گھر پہنچنا ہے اس کو پکاریا تو رہ جلسہ 12 سال ہی تھی. مشرک کی پہچان یہ ہے کہ جب یہ مشکل میں پھنستا ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ غیر اللہ کو. اور مواہب کی پہچان یہ ہے اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جب بھی مشکل آئے تو کس کو پکارو؟ انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ مشکل میں ہم کس کو پکاریں؟ اللہ کو پکاریں. اور کوئی مشکل میں کیا کام آئے گا؟ نبی علیہ السلام بدر کے میدان میں اپنے ساتھیوں سمیت اور کفار کے ساتھ مقابلہ ہے تو آپ ساری رات عریش مبارک کے اندر سجدے میں پڑھ کے اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو آپ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم مشکل میں کس کے سامنے دعا کریں، کس کے سامنے دامن پھیلائیں. سورہ انفال ہے قرآن کی 9واں سپارہ ہے، کھول کے دیکھو. آپ نے قرآن سنا؟ بچوں میری طرف توجہ کرنا، حرکت نہ کریں. آپ فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ. میرے محبوب جب آپ فریادیں کر رہے تھے اذ تستغیثون ربکم، جب آپ اپنے رب کے سامنے فریادیں کر رہے تھے فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کیا. وَأَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اور اللہ نے خوشخبری بھیجی، جبرائیل کو بھیجا کہ پریشان نہ ہو، 1000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے اتار رہا ہوں. اور آج فرشتے کیوں اترے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، یہ آپ کے لیے خوشخبری تھی کہ فرشتے آ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو. کفار کے مقابلے میں اللہ پاک آپ کو غلبہ عطا فرمائیں گے تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قلوبکم، آپ کا دل مطمئن ہو جائے. اور آگے اصول کی بات کی قرآن نے، عقیدے کی بات کی قرآن نے. فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، خدا کے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں. مددگار کون ہے؟ صرف اللہ ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا مسجدوں کے اندر اللہ کو پکارا جائے، اس کی عظمت بیان کی جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے. اور دوسرا ترجمہ مسجد کا ہے وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے. 2 ترجمے میں نے کرنے، ایک بتا دیا آپ کو، مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ، اور دوسرا ترجمہ ہے وہ اعضاء جن پر سجدہ کیا جاتا ہے. وہ کون سے اعضاء ہیں؟ یہ 7 اعضاء ہیں: ماتھا، ناک، ہاتھ، انسان کے زانو اور پاؤں، جو سجدے کی حالت میں زمین پہ پڑتے ہیں. تو یہ دوسرا ترجمہ ہو گیا. تو پھر معنی کیا بنا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وہ اعضاء جن پر آپ سجدہ کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں. یعنی یہ جھکیں تو صرف اور صرف کس کے سامنے جھکیں؟ اللہ کے سامنے. تو معنی یہ ہو گیا کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، سجدہ نہ والدین کے لیے ہے، سجدہ نہ علماء کے لیے ہے، سجدہ نہ صلحاء کے لیے ہے، سجدہ نہ اولیاء کے لیے ہے، سجدہ نہ صحابہ کے لیے ہے، سجدہ نہ انبیاء کے لیے ہے. اور تو چھوڑیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جن کا مقام اس کائنات کے اندر اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہے، ان کے لیے بھی سجدہ نہیں ہے. اور کوئی کسی کے سامنے کیا جھکے گا؟ یہاں صدیق اکبر جیسا سچا مرید اپنے سچے پیر و مرشد محمد کے سامنے بھی نہیں جھک سکتا، نہیں جھک سکتا. یہ سر جھکے گا تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت اور آپ کی زبان مبارک ہل رہی تھی اور آپ کی زبان پہ یہ جملے تھے: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا انبیاءهم وصلحاءهم مساجدا. اللہ کی یہود اور نصارہ پہ لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. یہ آخری وقت ہے. رحمت والا وہ پیغمبر جس کی زبان پہ کبھی لعنت کا جملہ نہیں آیا، آخری وقت میں آپ کی زبان مبارک پہ یہ جملے ہیں.
کہ اللہ یہود اور نصارہ پہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو اگر یہود و نصارہ انبیاء کرام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں تو وہ لعنتی ہیں، اور اس امت میں اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا، باقی کو تو چھوڑو، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدے کرے وہ لعنتی نہیں ہے، وہ بھی بہت بڑا لعنتی۔ یہ سر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنا ہے، یہ کٹ جائے خدا کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ فرماتے ہیں، یہ آخری بات لے کر رہا ہوں، فرمایا میں نے آسمان بنائے آرڈر دے کے، میں نے چاند سورج بنائے آرڈر دے کے، میں نے ستارے بنائے آرڈر دے کے، میں نے زمین پھیلائی آرڈر دے کے، میں نے دریا بہائے آرڈر دے کے، میں نے پہاڑ ٹکائے آرڈر دے کے، میں نے درخت اگائے آرڈر دے کے، میں نے پرند چرند بنائے آرڈر دے کے، میں نے ساری مخلوق کو بنایا آرڈر دے کے۔ او انسان میں تجھے بھی آرڈر دے کے بنا سکتا تھا، لیکن میں نے تجھے آرڈر دے کے نہیں بنایا۔ یا اللہ کیسے بنایا؟ فرمایا وَخَلَقْتُ بِيَدَيَّ، او انسان ماں کی پیٹ میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے آپ بنایا۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جو ماں کی رحم کے اندر انسان کی صورت کو بناتا ہے۔ کسی کا وہاں پہ کوئی دخل ہے؟ چنڈے چار دی پھر جو قبروں پہ یہ سب بکروٹا کھڑے لڑنا ہے، سب ککڑ چارے کھڑے، کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار ہے۔ فرمایا میں نے تجھے ماں کی پیٹ میں اپنے آپ، میں نے خود بنایا، تجھے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے بنایا، تیرے چہرے کو بنایا، تیری پیشانی جو ہے اس کو سیٹ کیا، تیری آنکھیں سیٹ کی، تیرے کان بنائے، اس سارے چہرے کے اس حصے کو میں نے اپنی قدرت کے ہاتھ سے بنایا۔ تو میرے بندے یاد رکھنا اس بات کو کہ پھر یہ سر میرے سوا کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ سجدہ کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تعظیم کے عنوان سے بھی اگر کسی کے سامنے جھکنا جائز ہوتا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر آپ کے لیے سجدہ نہیں، آپ کے سامنے جھکنا جائز نہیں، تو پھر آپ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا جائز نہ سورج کے لیے سجدہ ہے، نہ چاند کے لیے سجدہ ہے۔ واسجدوا للہ، اللہ ہی کے سامنے جھکو، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرو۔ تو مسجد کا دوسرا معنی ہو گیا سجدہ کرنے کے آزاد۔ یہ ہاتھ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہاتھ اللہ ہی کے سامنے بلند، ہم مانگیں تو اللہ سے، سوال کریں تو اللہ کے سامنے، پھیلائیں تو اللہ کے سامنے۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ بندہ ہو آدمی اللہ کا، سر جھکائے کسی اور کے سامنے، بندہ ہو اللہ کا، ہاتھ پھیلائے کسی اور کے سامنے، فرمایا یہ بندگی کے تقاضوں کے خلاف ہے، یہ بندہ ہونے کی غیرت کے خلاف ہے، اس نسبت کے خلاف ہے۔ اس لیے یہ ہاتھ پھیلے تو کس کے سامنے پھیلیں؟ اللہ ہی کے سامنے پھیلیں۔ ادعوا ربکم، اپنے رب سے مانگو، اپنے رب کے سامنے دامن پھیلاؤ، اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلاؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں استجب لکم، تم سوال کرو، تم دعا کرو، تم مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یعنی سنوں گا، اور جو تمہاری ضرورت ہے اس کو پورا کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتائیے کہ میں قریب ہوں، میں رگ حیات سے زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب جتنا باپ قریب نہیں، اتنا قریب جتنی ماں قریب نہیں، اتنا قریب جتنے بھائی قریب نہیں، اتنا قریب جتنے دوست قریب نہیں، میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ وہ ذات جو رگ حیات سے زیادہ قریب، جو انسان کی دل کی حقیقت کو جاننے والی، جس کے پاس سارے اختیارات، تو پھر ہم اس سے مانگیں یا اس کو چھوڑ کر مردوں سے مانگیں، اس کو چھوڑ کر عام اپنی طرح کے انسانوں سے مانگیں، اور کسی زندے سے مانگیں اور کسی مردے سے مانگیں۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ہاتھ اللہ ہی کے سامنے پھیلنے چاہیے، اور دعا اور سوال اور صرف اللہ ہی سے کرنا چاہیے۔